السلام علیکم سامعین اکرام۔ اردو ادب ندائے وقت سے معروف ادیب، شاعر، کالم اور افسانہ نگار جناب بشیر شاہ صاحب کا کالم روشنی ٹی وی فیو پر کرن اسی روشنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سماعت کرنے کے لیے بہت نوازش۔ روشنی کیا ہے؟ صبح کاذب کے ساتھ ہر طرف پھیلنے والی، ہر چیز کو جاگر کرنے والی، رنگوں میں امتیاز کرنے والی اور کرۂ ارض پہ بسنے والی، ہر ذی روح کو بیدار کرنے والی نعمت کا نام روشنی ہے۔ صدیوں سے نظام قدرت کے تحت کرۂ ارض پر روشنی پھیلانے والے عنصر کو شمس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سورج کی پہلی کرن اندھیروں میں روشنی کا محرک بن کر چمکتی ہے۔ بس یہی وہ نشانی جسے ہم روشنی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ روشنی سے اشرف المخلوقات نے کم حق فائد حاصل کیے ہیں۔ روشنی میں افادیت موجود ہے اور یہ افادیت بے دام ملتی ہے۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو ہماری آنکھیں کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ آنکھوں میں روشنی بھی روشنی میں کام کرتی ہیں، ورنہ بے نور آنکھوں میں اندھیروں کے سوا رکھا بھی کیا ہوتا ہے۔ صفحہ کرتاس پر تحریر کردہ الفاظ کو روشنی میں لے جایا جائے تب اسے آپ پڑھ سکیں گے، اور اگر یہی کچھ اندھیرے میں لے جایا جائے تو پھر روشنی کا پہلو مفقود ہونے کے بنا پر صرف سیاہ رنگت نظر کے سامنے گھومے گی۔ حرکات و سکنات روشنی میں زیادہ ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اور روزی کمانے کا ذریعہ روشنی بن جاتی ہے۔ روشن دماغ لوگ ترقی کی راہوں پر چلتے ہیں اور پھر اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں۔ روشنی میں ایک دوسرے کی پہچان بخوبی ہو جاتی ہے۔ پہچان کا یہی ذریعہ سب سے کارآمد ہے، کیونکہ بغیر پہچان کے کوئی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کچھ ہوتے دیکھا ہی نہیں تو وہ بتا بھی کیا سکتا ہے۔ روشنی ہر کسی کے لیے ہے۔ ٹھٹرتے بدن روشنی سے حدت وصول کرتے ہیں، اور اسی روشنی کی روح سے کارخانے محرک ہوتے ہیں۔ روشنی منزل کا پتہ دیتی ہے، راستے متعین ہوتے ہیں، منزل کو ناپا جاتا ہے۔ روشنی راستہ دکھاتی ہے، اور روشنی اپنے نام کی طرح روشن ہے۔ فرض کر لیں اگر پوری دنیا میں صرف اندھیرا ہی ہوتا تو کیسا لگتا؟ روشنی میں انسان دیکھ لیتا ہے کہ آگے کیا چیز ہے۔ روشنی سے سائنسدانوں نے بھی بہت کچھ لیا ہے۔ سورج کی کرنوں سے شعاعیں لے کر گھریلو ضروریات زندگی کے لیے بجلی پیدا کر لی۔ سورج کی روشنی نہ صرف گھڑیوں، حساب کتاب کرنے والے کمپیوٹروں، مختلف الیکٹرانک اشیاء کے علاوہ کاروں میں بھی روشنی کو محرک کر کے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ روشنی سے علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف بیماریوں کو لیزر سے ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ لیزر روشنی ہی کی جا رہی ہے۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو دن شمار کرنے میں دقت پیش آتی، اور یوں تقویم کا سلسلہ بیکار ہو جاتا، کیونکہ جب کوئی دن ہی نہیں پھر ہفتے، مہینے، سال اور صدیوں کا کہیں تذکرہ نہ ہو پاتا، بلکہ وقت کا تصور ہی ختم ہو کر رہ جاتا۔ وقت بھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کر پاتا، اور جب وقت کا کچھ پتہ نہ رہتا تو تاریخ کیسے لکھی جاتی؟ اقوام عالم کی تاریخ، انسان کی پرانی تاریخ، انسان کی ارتقائی حالتیں اور ان میں وقتاً فوقتاً تبدیلی، سب وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اور وقت دن کا جذبے، اور دن روشنی کا، اور روشنی سورج سے ملتی ہے، اور سورج اللہ پاک کی نعمتوں کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورج کی روشنی پر آنکھ نہیں ٹھہرتی، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت سے ڈرو جب سورج کی شعاعیں سوا نیزے برابر آ جائیں گی۔ سورج کی روشنی بہت ساری غلاظتوں اور کثافتوں کو دور کر دیتی ہے۔ روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، سمندروں پر، پہاڑوں پر، میدانوں اور مرغزاروں پر، باغوں، ندی نالوں پر۔ علی حاضر القیاس ہر کس و ناقص اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اچھے دن کی پہچان روشنی ہے۔ روشنی سب کے لیے یکساں ہے، اس کا کام منور کرنا ہے، اور یہ کام وہ احسن طریقے سے نبھا رہی ہے۔ روشنی کی علامت ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پوری دنیا محرک ہو جاتی ہے۔ خرید و فروخت کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، مزدور مزدوری پر چلا جاتا ہے، کسان زمین سے فصل اگانے کے لیے
سرتوڑ کوشش کرتا ہے، جس میں روشنی کا دخل عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بیج کو اپنا سر زمین سے نکالنے کے لیے روشنی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ روشنی ہی کے کارنامے ہے کہ اس کی حرارت سے بیج اپنی ابتدائی کوپل نکالتا ہے، اور پھر یہی ننھا پودا مزید حرارت حاصل کر کے پروان چڑھتا ہے اور پھل پکنے تک اس سورج کی روشنی کا مرہون منت رہتا ہے۔ ہاں، یہی ہے وہ روشنی جو پیدائشی عمل کو آسان بنا دیتی ہے۔ روشنی میں ایک پھول سے دوسرے پھول پر تتلی اور بھنورے کا جانا بھی ایک پیدائشی عمل کا اہم حصہ ہے، جو نر جراثیم مادہ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ کوشش وہ روشنی نہیں احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ ٹمٹماتے ستاروں اور چاند نے روشنی لے کر آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ شاعروں نے اپنی شاعری میں چاند اور چاندنی کو کافی حد تک الفاظ کا لبادہ پہنا کر اجاگر کیا۔ محبوب اور محب کا تعلق بھی روشنی ہے۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو وہ حسن کی تجلی سے محروم رہتا۔